اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما معزز حاضرین و سامعین، اندازہ ہے ہو جائے گا یار، کتاب شروع کریں، وقت نکل جائے۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا ہے کہ جن کی اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ سنگت نہ تھی، برے لوگوں کے ساتھ انہوں نے دوستیاں پال رکھی تھیں اور غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جب اس بری سنگت کا نتیجہ دیکھیں گے اور ان کے دنیا میں برائیوں میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے دوست جب قیامت کے دن ان کے سامنے ان کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے تو قرآن حکیم میں ہے کہ وہ کہیں گے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اپنے دوستوں کو، برے دوستوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش میں نے تجھ سے دوستی نہ لگائی ہوتی، کاش تیرے ساتھ میں کبھی نہ بیٹھا ہوتا، اور تجھ میں اور مجھ میں
کاش اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق و مغرب میں ہے، کاش ہم کبھی نہ ملے ہوتے زندگی میں۔ اب یہاں اس دنیا میں جن دوستیوں پہ ہم ریجھتے رہتے ہیں، جن دوستیوں پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور برے لوگوں کی جن دوستیوں اور صحبتوں سے ہم نفسانی لذت اٹھاتے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کل قیامت کے دن کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ہر کوئی چاہے گا اور اس حسرت میں مر رہا ہوگا، کاش کبھی دوستی نہ لگائی ہوتی، کاش اس سے کبھی تعلقات میں نے نہ جوڑے ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم کسی بھی مجلس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گناہ کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انہی دوستوں کو ہمارے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ مل کے گناہ کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ جو حرام ہے شریعت میں، جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے اور مقدر بنتی ہے، اس طرح کا کوئی کام بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، مثلا آپ نے کسی دوست کے سامنے کسی کی غیبت کر دی، تو کل قیامت کے دن جس کے سامنے غیبت کی تھی اسی کو اللہ رب العزت گواہ کے طور پہ اس گناہ پر کھڑا کر دے گا کہ یہ جو غیبت کرنے کا گناہ ہے اس پر اسی دوست کو جس کے سامنے ہم نے کسی کی غیبت کی تھی، اللہ فرمائے گا تمہارے سامنے کی تھی نا۔ تو جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، سننا بھی گناہ، تو نامہ اعمال اس کا بھی سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کا بھی سامنے رکھ دیا جائے گا، جس نے غیبت کی اس کا بھی، جس نے غیبت سنی اس کا بھی، اور پھر اسی دوست کی گواہی پر اس دوست کو جہنم بھیج دیا جائے گا، اور اس دوست کے غیبت سنانے پر اور اس کے سننے پر اسے بھی جہنم بھیج دیا جائے گا۔ اس تھوڑی سی سٹنگ اور مجلس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ دونوں جہنمی ہو جائیں گے، اور پھر قرآن حکیم نے بتایا کہ وہ کہیں گے یا لیتنی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، جس کے بغیر دنیا میں رہ نہیں سکتے تھے، جس کو ملے بغیر چین نہیں آتا تھا، قیامت کے دن اس طرح کی دوستیاں پالنے والے اس حسرت میں مر رہے ہوں گے، کاش تجھ میں اور مجھ میں اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، ہم کبھی نہ ملے ہوتے، کبھی تعلقات نہ جوڑے ہوتے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ ہر دوستی کرنے والا، وہ جس سے دوستی کرتا ہے وہ اپنے دوست کے مزاج پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ برے دوستوں کی سنگت سے مزاج برا ہوتا ہے، اچھے دوستوں کی سنگت سے مزاج اچھا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے غافل لوگ ہیں ان سے دوستی کرنے سے آپ بھی غافل ہو جائیں گے اللہ سے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی سنگت کی وجہ سے آپ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو جیسی دوستی آپ نے اس دنیا میں پالی اسی کے مطابق آپ کا مزاج بنے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دوست کے مزاج پر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ہے بھی یہ کہ محبت اس وقت ایک دوسرے سے قائم ہوتی ہے جب طبیعتیں ملتی ہوں، اگر مزاج نہ ملتے ہوں تو دوستی نہیں بنتی، تعلقات نہیں بنتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بروں سے صحبت ہو جائے گی تو تمہارا مزاج اس میں بھی برائی آئے گی، تمہارے کردار میں برائی آئے گی، تمہاری سوچ اور فکر گندی ہوگی ان کی طرح۔ تو دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لو کہ جس سے لگا رہے ہو وہ دوست دنیا دار ہے یا دیندار ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، امام الانبیاء نے فرمایا ہر ایک اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کے مزاج پر ہوتا ہے، اس کے چال چلن پہ ہوتا ہے، اس کی فکر پہ ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ
چند دن پراپرٹی ڈیلنگ والے ان کے آفس میں جا کے بیٹھے جہاں ہر وقت پلاٹوں کی باتیں ہوتی ہیں, کوٹھیوں کی باتیں ہوتی ہیں, جائیداد اور زمینوں کی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہفتے کی صحبت کے بعد آپ بھی سوچنے لگ جائیں گے, بلکہ ایک ہفتہ تو زیادہ کہا میں نے, 2 دن کی صحبت کے بعد آپ بھی پلاٹوں کا سوچنے لگ جائیں گے. آپ بھی سوچیں گے میں بھی کچھ کوٹھیاں بنا لوں, میں بھی کچھ زمینیں خرید لوں. اگر کسی سیاستدان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اسی طرح کا مزاج آپ کا بھی بنے گا. جس مجلس میں جائیں گے آپ سیاست کی بات چھیڑ دیں گے کہ جس کے ساتھ سنگت ہوتی ہے, سیٹنگ ہوتی ہے, امام الانبیاء کے غلام, اسی کا مزاج بندے پہ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان اسی کے مزاج میں ڈلتا جاتا ہے. سوشیالوجی کا ایک ماہر کہتا ہے کہ a man is social animal, کہ انسان معاشرتی حیوان ہے, کہ جیسی سنگت میں رہے گا, جیسی صحبت میں رہے گا, اس صحبت کا اثر اس پہ ہوگا. یہ جو بکریاں چراتے ہیں نا جنگلوں میں, ان پڑھ ریوڑ چرانے والے اور جانور چرانے والے, ان کے مزاج بھی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں. حالانکہ بکریاں ان سے باتیں تو نہیں کرتی, جانور ان سے باتیں تو نہیں کرتے, مگر وہ جانوروں کی طرح اکھڑ جھڑ اور جاہل ہو جاتے ہیں اور ان کی حرکتیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں. تو جب جانور کی صحبت سے اثر ہوتا ہے تو اگر اپنی ہی جنس کا انسان ہو اور برا انسان ہو تو وہ اپنی صحبت کا کیسا اثر اور رنگ دکھائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ, ہر شخص چونکہ اپنے دوست کے مزاج پہ ڈل جاتا ہے, اس لیے دوستی لگانے سے پہلے دیکھو کس سے دوستی لگا رہے ہو, کس سے تعلقات وابستہ کر رہے ہو. ہمارے اندر بہت سی برائیاں غلط صحبت کا نتیجہ ہوتی ہیں. اس لیے ایک بیتھاون انگریز مفکر ہے, انگریزوں میں بھی نا بعض بڑے معقول لوگ گزرے ہیں. بیتھاون وہ کہتا ہے کہ وہ ماں باپ کو نصیحت کر رہا ہے, کہتا ہے ریکمینڈ ٹو یور چلڈرن ورچو, کہتا ہوں اپنے بچوں کو دولت کے انبار دینے کی فکر کرنے والوں کہ میں بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤں, میں بچوں کے لیے کوٹھی اور پلاٹ چھوڑ جاؤں. وہ کہتا ہے ریکمینڈ ٹو یور چلڈرن ورچو, اگر کچھ دینا ہے اپنے بچوں کو تو نیکی کی عادتیں دو, نیکی کا مزاج دو اپنے بچوں کو. انگریز ہو کر کہتا ہے that alone can make them happy not gold. اگر انہیں نیک بنا دیا تم نے تو یہ یاد رکھو کہ انہیں نیکی سے زندگی میں خوشی ملے گی, سونے سے کبھی نہیں ملے گی, دولت اور پلاٹوں سے کبھی نہیں ملے گی. ہمیشہ سچی خوشی اور دل کا سکون یہ نیکی سے نصیب ہوتا ہے. اور ہم نے سمجھا ہے کہ حرام کی کمائی کے ڈھیر لگا جائیں, اس سے ہمارے بچے جو ہیں انہیں سکون ملے گا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. جس بندے نے دوسروں کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریاں بری ہیں, جس نے حرام خوری کر کے اور رشوت لے کر اپنے محل کھڑے کیے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بینک بھر دیے ہیں, لوگوں یاد رکھو وہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہو نہ ہو, لیکن ایک وقت آئے گا اس کی اولاد کی زندگی میں, ہو سکتا ہے جب بچہ دولہا بنے جائے گھر سے تو دولہا ہو, پلٹ کے آئے تو میت آ رہی ہو. حیران ہو گئے خاندان والے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا شادی کے موقع پہ, خوشیاں جنازے میں بدل گئیں اور جو مسکراہٹیں تھی وہ سسکیوں میں بدل گئیں. کیسے ہوا؟ مگر یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے باپ نے کتنوں پہ ظلم کیے تھے, کتنوں کے گھر اجاڑے تھے, اس کے باپ نے کتنوں کے سہاگ لوٹے تھے, کتنے بندوں کو بے چین کیا تھا. آج اس کا گھر ایسے اجڑا ہے کہ رب نے خبر ہی نہیں ہونے دی کہ تیرے کس کرتوت پہ میں نے تجھے پکڑ لیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جو آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں, فرماتے ہیں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے, کہتے ہیں اب میں ہر وقت ہر قدم پہ سوچتا اس کی سزا کب ملتی ہے. یہ یاد رکھیے, اچانک سزا نہیں مل جاتی. وہ کہتے ہیں ایک غلطی ہو گئی, میں اس پہ توبہ بھی کرتا رہا, روتا بھی رہا, مگر مجھے معلوم تھا گرفت ضرور ہوگی, پکڑ ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں
دیکھتا رہا قدم قدم پہ. گرفت کب ہوتی ہے؟ کہتے اللہ کی عزت کی قسم میرے اس گناہ کی سزا 20 سال بعد مجھے دی گئی، اور مجھے الہام ہوا کہ تیرے یہ اس جرم کی سزا ہے. تو کبھی کبھی سزائیں اتنی لیٹ بھی ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نسل کی سزائیں دوسری نسل کو دی جاتی ہیں. ایک پشت کے گناہوں کی نحوستیں اگلی پشتوں پہ آتی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا تھا، سمندر میں جا رہا تھا، تو میری جب نظر پڑی نا تو میں نے دیکھا کہ مچھلیاں مچھلیوں کو کھا رہی ہیں. نظر پار کر دی اللہ نے. وہ ولایت کا نور تھا. ینظر بنور اللہ، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ من میں اللہ کے نور کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے نظر پار کی، میں نے دیکھا مچھلیاں مچھلیوں کو کھا رہی، مینڈک مینڈکوں کو کھا رہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سمندر میں بھی قید پڑ گیا کہ انہیں کھانے کو اور کوئی شے نہیں ملتی، حالانکہ مچھلیوں کی ایک خوراک ہوتی ہے جو اللہ سمندر میں پیدا کرتا ہے، مینڈکوں کی خوراک ہوتی ہے جو اللہ سمندر میں پیدا کرتا ہے. جتنے سمندری جانور ہیں ان کی خوراک اللہ سمندر میں دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مچھلیاں مچھلیوں کو کھا رہی ہیں، مینڈک مینڈکوں کو کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سمندر میں قید پڑ گیا. تو میں نے اس ملاح سے کہا جو کشتی چلا رہا تھا، میں نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے سمندر میں قید پڑ گیا. وہ کہتے ہیں آپ نے تو آج دیکھا، میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں یہی صورتحال، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا کیوں ہوا. ایسا دیکھا کبھی نہیں. 10 سال ہو گئے زندگی گزری ہے کشتی چلاتے ہوئے، مگر 10 سال ہو گئے، 10 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں وہیں سجدے میں گرا اور رویا اللہ کی بارگاہ میں، اپنی تار اللہ سے جوڑی کہ مولا بتا تو صحیح اس سمندر میں یہ تباہی کیسے آ گئی کہ جانوروں کے دشمن ہو گئے، کھا رہے. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے آواز دی، سن اسی کشتی میں ایک بے نماز بیٹھا تھا، میرے سجدوں سے غافل بندہ بیٹھا تھا. جب کشتی سمندر پار کر رہی تھی اس نے ایک چلو پانی کا بھرا تھا پینے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے. اس نے جب پینے کے لیے منہ میں ڈالا نا تو وہ پینے کے قابل نہیں تھا، کڑوا تھا. اس نے سمندر میں کلی کر دی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم یہ اس بے نماز کی کلی کا اثر ہے کہ 10 سال سے سمندر میں قید پڑ گیا. آپ تصور کریں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو میں تفسیروں سے پڑھ کے لاتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بے نماز نے کلی کی تھی اس سمندر میں، یہ اس کی تھوک کا اثر ہے، اس کے منحوس منہ سے نکلے ہوئے پانی کی نحوست کا اثر ہے کہ سمندر میں قید پڑ گیا. اب ہمارے ملک میں معاشی پریشانیاں نہ ہو تو کیا ہو، عزتیں نہ لوٹیں تو کیا نہ ہو، امام الانبیاء کی غلام خون نہ بہے تو اور کیا ہو. کتنے بے نماز پھر رہے ہیں. کچھ بدبخت ایسے ہیں ان کے بالوں میں چاندی آ گئی، 40 سال 50 سال عمر ہو گئی اور کبھی سجدے نصیب نہیں ہوئے. خود ہمارے گھروں میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صحبت سے آذان ہوتی ہے، بندے اٹھ کے مسجد آتے ہیں، انہیں کبھی دھیان تک نہیں آیا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، یہ مسجد جا رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. تو فرق تو وہی پتہ چل گیا نا کہ اصل میں مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے. اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یہ حضور کی حدیث. فرمایا کفر اور بندے کے درمیان فرق ہی نماز سے ہوتا ہے، فرق ہی نماز. کافر نماز نہیں پڑھتے، مومن نماز چھوڑتے نہیں ہیں. تو جن گھروں میں بے نماز زیادہ ہیں اور جن کے ساتھ اٹھنا اور ہماری بہو بیٹیاں جو نماز نہیں پڑھتی، نماز سے غافل ہیں، آپ تصور کیجئے کہ ان کے ہاتھوں کے گوندے ہوئے آٹے سے ہم وہ روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی تاریکی آئے گی، کتنی نحوستیں آئیں گی. ایک بزرگ فضا میں اڑتے تھے، بڑی کرامتیں دکھاتے تھے.
اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میں نے بڑی محنت کی, اللہ رب العزت نے محنت قبول کر لی, بندگی میری قبول کر لی اور مجھے یہ مقام عطا کر دیا. تو بیوی ہنس پڑی, کہنے لگی کہ اس میں صرف آپ کی محنت نہیں ہے, تھوڑا سا میرا حصہ بھی شامل. انہوں نے کہا تو سوئی رہتی ہے, میں روتا ہوں مصلے پہ, تو بیٹھی رہتی ہے, میں تلاوت قرآن کرتا رہتا ہوں, تو دنیاوی باتیں کرتی ہے, میں درود پڑھتا رہتا ہوں, تیری کیا محنت ہے اس میں؟ اس نے کہا کل مجھے اڑ کے دکھانا, کل مجھے کوئی کرامت دکھانا, پھر مان جاؤں گی. دوسرے دن اندر کے چراغ سارے بجھ چکے تھے, ایسے لگا جیسے پر کاٹ دیے کسی نے. رو پڑے, کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ عمل میرے اسی طرح تھے, تلاوت اسی طرح, درود اسی طرح, سجدے اسی طرح, تو میری روحانی پر کیسے کٹ گئے, اندر کے چراغ بجھ کیسے گئے؟ وہ عورت ہنس پڑی, کہنے لگی سنیے اللہ کی عزت کی قسم, میں ہر روز جب آٹا گوندتی تھی وضو کر کے گوندتی تھی, آج بغیر وضو کے آٹا گوندا ہے, اس لیے تیری پرواز ختم ہو گئی ہے. تو ہماری بہو بیٹیاں گھروں میں, ان کے جسم پاک تک نہیں ہوتے, انہیں پاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں, نیل پالشیں لگا رکھی ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا, نیل پالش لگا رکھی ہے. اگر وہ 7 سمندر میں بھی غسل کرے تو جب تک نیل پالش اترتی نہیں ناخنوں سے, جسم پاک نہیں ہوگا. انہی ہاتھوں سے آٹا گوندے گی تو کیا اثر آئے گا, کیا نور پیدا ہوگا. اور اسی طرح لپسٹک لگانے والی, خنزیر کی چربی لپسٹک میں ہے, وہ ہونٹوں پہ لگاتی ہیں, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں, تو کہاں سے برکتیں, کہاں سے نور, اور کہاں سے اللہ رب العزت کا فضل شامل لے آلو. اس لیے گھر کے ماحول کو پاک رکھنے کی ضرورت, ہر چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت. یہ پوری دنیا یہ کانٹوں سے بھری ہے, جگہ جگہ پہ دل دل بنی ہے, جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر ہیں. ہمارے ارد گرد پھول نہیں کانٹے ہیں, کہیں اولاد کانٹے بنی ہے, کہیں بیٹیاں کانٹے بنی ہیں, کہیں بیویاں کانٹے بنی ہیں, کہیں ہمارے اپنے گندے کردار اور اعمال ہمارے لیے کانٹا بنے. ہم غلاظت کے ڈھیر پہ کھڑے ہیں مگر آنکھ نہیں کھل رہی. آنکھ اس وقت کھلے گی جب آنکھ بند ہوگی, آنکھ بند ہونے پہ آنکھ کھلے گی, لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر قرآن پاک کہتا ہے, کیا بندہ کہے گا, کہتا ہے یا ویلتا لیتنی. اب یہ 2 لفظ ایک جیسے اللہ رب العزت لا رہا ہے, یا ویلتا لیتنی, کہے گا ہائے ہائے. قیامت کے میدان میں اس کی ہائے ہائے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دنیا سنے گی, اتنا چیخے گا ہائے ہائے لم اتخذ فلانا خلیلا. لوگوں کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ رکھی ہوتی, فلاں سے سنگت نہ رکھی ہوتی, فلاں سے میرے تعلقات نہ بنے ہوتے. اس کا نام لے گا, لم اتخذ فلانا خلیلا, قرآن پاک میں اس کا نام لے کے کہے گا. اور اس کی یہ ذلت بھی کافی ہوگی کہ اس کا نام لے کے کہے گا کاش میں نے اس سے دوستی نہ رکھی ہوتی. تو پورا محشر سنے گا, اہل محشر سنیں گے, ساری مخلوق سنے گی کہ اس کا مطلب ہے وہ بندہ ذلیل ہے جس کا یہ ذکر کر رہا ہے. یہ صورتحال. تو امام الانبیاء کے غلاموں, اس پر کڑنے کی ضرورت. جس طرح دنیا کی فکر پال رکھی ہے, اس طرح آخرت کی فکر پالو گے تو جہنم سے بچو گے. یہ یاد رکھیے, آخرت کا کانٹا چبھے گا دل میں, اور وہ کانٹا پھر اس کا درد بے چین رکھے گا, تو تب کوئی صورت بن سکتی ہے ہم دوزخ اور جہنم سے بچ جائیں. ورنہ قبریں منہ کھولے ہوئے ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اب یہ اس لیے میں چیختا اور روتا رہتا ہوں کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہم جہنم کی طرف صرف جا نہیں رہے, دوڑ پڑے ہیں جہنم کی طرف. ہمارا پورا معاشرہ, پورا ملک نیچے سے اوپر تک جہنم کی طرف دوڑ لگا رکھی ہے. اور اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ, ادھر نہ دوڑو, دوڑو میری طرف. اللہ کہتا ہے بندو دوڑ لگاؤ میری طرف, آنا ہے تو میری طرف آؤ. یہ ساری دنیا تیری دشمن ہے, صرف میں تیرا ساجن اور دوست. آ میری طرف تاکہ تجھے دشمنوں کے شر سے بچا لوں.
حسن بصری کا ارشاد ہے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ اخواننا احب الینا من اہلنا و اولادنا، کہا ہمارے اچھے دوست میرے درویش بھائی میں جن کی سنگت میں بیٹھتا ہوں، فرماتے اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھے اپنی آل اور اولاد سے پیارے لگتے ہیں. وہ درویش جن کے دل اجڑے ہوئے ہیں. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے تلاش کرنے والوں میں کوٹھیوں میں نہیں ملتا، بنگلوں میں نہیں ملتا، پہاڑوں میں نہیں ملتا، غاروں میں نہیں ملتا. تو سوال کیا گیا مولا پھر کہاں ملتا ہے؟ فرمایا میں درویشوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں میری محبت میں، اور جو اس دنیا میں بے چین رہتے ہیں، جن کی روحیں بے چین رہتی ہیں، جو غم زدہ رہتے ہیں، جنہوں نے غم پال رکھا ہے آخرت کا اور قبر اور قیامت. فرمایا میں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل والے وہ انہیں تو مل گئے تھے، وہ ان کا تو نصیب تھا، انہیں مل گئے تھے. آج یہاں تو چراغ لے کر ڈھونڈے تب بھی نہیں ملتے. اقبال کہتا ہے آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. پوری پنڈی میں بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ایسا درویش، ایسا بندہ جس کے پاس بیٹھ کے خدا یاد آئے، آخرت یاد آئے، کوئی ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرے. بعض دوست پوچھتے ہیں، سوچ کر بھی کوئی ذہن میں نہیں آتا. اس حد تک قید پڑ گیا لوگوں کا، انسانوں کا. شکلیں انسانوں کی ہیں مگر باطن حیوان بن چکا ہے، اندر شیطان بن چکا ہے. ہمارے دور میں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر کر مسجد آتے تو برقع پہن لیتے تھے. برقع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سر سے پاؤں تک نہ چادر کے اندر چھپ جاتے تھے. اس کے آگے نہ آنکھوں کے سامنے کچھ تھوڑے سے روزن بنا رکھے تھے جیسے برقعے میں ہوتے ہیں. تو سر جھکا کے گزرتے اور جلدی جلدی گزر جاتے. کسی بندے نے کہا یہ مرد ہو کے عورت بنا بیٹھا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ دنیا زیارت کرنا چاہتی ہے، یہ برقع پہن کے جاتے ہیں مسجد، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب اس نے بہت زیادہ اعتراض کیا تو آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کو اپنے برقعے کے اندر کر لیا، اور جہاں سے خود دیکھتے تھے نا وہ اس کے سامنے کر دی. فرمایا میری نظر سے دیکھ اس بازار میں. وہ بندہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے اس برقعے کے اندر سے دیکھا تو کوئی کتا پھر رہا تھا، کوئی خنزیر پھر رہا تھا. رو پڑے حضرت عبدالعزیز. فرمایا انسانوں سے گزرنا ہو تو برقعے نہیں پہنتے، اگر کتوں اور خنزیروں سے گزرنا ہو تو پھر اسی طرح گزرتے ہیں. ہر بندے کی ایک باطنی کیفیت بنتی ہے، یہ یاد رکھیے. ہر انسان کی ایک باطنی کیفیت بنتی ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اسے روحانی جثہ کہتے ہیں. ہمارے اندر ہمارے جیسا ایک انسان بنتا ہے، وہ ہمارے کردار کے مطابق بنتا. اچھا کردار ہے تو وہ ایک نورانی فکر بنتا ہے، جنت کے حسن پر مبنی. اور اگر برا کردار ہے تو جیسا کردار جتنا برا ہے، کسی کا اندر کا انسان کتے کی شکل بن جاتا ہے، کسی کا خنزیر کی شکل بن جاتا ہے، کسی کا گدھے کی شکل بن جاتا ہے. اور اولیاء کرام اگر باطنی نظر سے دیکھیں تو ہر بندے کی اصل شکل جو ہے اس کے کردار کے مطابق وہ انہیں نظر آنے لگتی ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم انسان بھی رہے کہ نہیں رہے. مسلمان ہونا تو اگلا درجہ تھا. تو یہ بری صحبتوں کے نتائج ہیں، یہ بری سنگتوں کے نتائج، اور کل انہی سنگتوں پہ انہی صحبتوں پہ ہم نے رونا ہے. میں دور نکل آیا، عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ حدیث پاک کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے معاشرے میں جب یہ برائیاں پھیلیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرنا. اور ہم کس علامت پہ پہنچے تھے؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ 45ویں علامت پہ پہنچے تھے. پچھلی پھر میں صرف 2 مختصر دوہرا دیتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ
میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مرد عورتوں کی شکل اختیار کریں گے. وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، اور عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں گی. اور اس پر میں آپ کو حدیث رسول سنا چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ابن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. آج ہماری نئی نسل دیکھ لیں، کلین شیو، کان میں مرکیاں اور گلے میں لاکٹ، عورتوں کی طرح بال، عورتوں کی طرح میک اپ، یہ سارا کچھ لعنت فرمائی سرکار نے. اور وہ عورتیں جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، جو مردوں جیسے شوز پہنتی ہیں، جو مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، جو مردوں کی طرح بے حجاب بازاروں میں پھرتی ہیں، امام الانبیاء نے ان پہ لعنت فرمائی. باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جسم گدوانے والے پہ بھی لعنت حضور نے فرمائی، اور گودنے والی پر، مصنوعی بال جوڑے میں لگا. آج کل ایسا ہو رہا ہے جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے اور اگر ان کے بال لمبے نہیں ہیں، بعض بچیوں کے بال لمبے نہیں ہوتے، تو وہ کیا ہے، وہ جوڑے میں مصنوعی بال لگواتی ہیں بیوٹی پارلروں پہ جا کے، لمبے مصنوعی بال. بعض مصنوعی ناخن جو ہیں انہیں لمبا کرنے کے لیے ناخن لگاتی ہیں. امام الانبیاء نے یہ دھندا کرنے والیوں پر بھی لعنت فرمائی، جو جا کے کرواتی ہے ان پر بھی لعنت فرمائی. آپ خود تصور کیجئے، جس دن دلہن بنتی ہے اس دن رب اور رسول کی لعنتیں لے کر رخصت ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہر گناہ کا ایک نتیجہ ہے نا، جب لعنت برسے گی. اب حضور نے فرمایا اس پر لعنت، جو مصنوعی، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، یہ لفظ ہے حدیث، جو جوڑے میں مصنوعی بال لگائے اس پر لعنت، اور جو لگوائے اس پر بھی لعنت. اور ہماری بیٹیاں دلہن بننے کے دن رب اور رسول کی لعنتیں کماتی ہیں، زندگی میں برکت کہاں سے آئے؟ پھر کہتے ہیں جی بڑی خوشیوں سے شادی کی تھی مگر بیٹی بس ہی نہیں ہے، سکون نہیں ملا. جو رب اور رسول کی لعنتوں میں رخصت ہو رہی ہو وہ برباد ہوگی یا آباد ہوگی؟ امام الانبیاء کے غلام وہ بڑا کڑا وقت آنے والا. تاجدار کائنات نے فرمایا 45ویں علامت، وَحُلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، اور میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، میری امت میں یہ برائی بھی عام ہوگی کہ اللہ رب العزت کے غیر کی قسمیں کھائیں گے. کہیں گے مجھے تیری قسم. بندہ بندے سے کہے گا مجھے تیری قسم. یہ غیر کی قسم کھانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ہم کہتے ہیں مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے فلاں شے کی قسم. امام الانبیاء نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ میری امت میں عام ہوگا کہ حرام کر رہے ہوں گے مگر خبر نہیں ہوگی کہ میں حرام کر چکا ہوں. غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے بغیر کسی کی قسم کھانا، یہ حرام ہے. اب دیکھ لیں معاشرے میں یہ برائی بھی عام. 46ویں علامت، وَشَاهِدَ الْمُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ أَن يُسْتَشْهَدَ، امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ بغیر کہے ہوئے لوگ، بغیر کہے ہوئے معاملات میں خود جھوٹی گواہیاں دیں گے. موقع پہ موجود بھی نہیں، برادری میں کوئی مسئلہ بن گیا وہ موجود بھی نہیں، صرف برادری کے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے، برادریاں پالنے کے لیے یا دوستیاں پالنے کے لیے جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہوں گے اور جھوٹی گواہیاں دیں گے.
آج عدالتوں میں دیکھ لیں کتنے لوگ یہی دھندا کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 47ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةِ، وقت آنے والا ہے میری امت پر سلام اتنی بڑی شے ہے، السلام علیکم کہنا ایک دوسرے کو، کیونکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے تکبر نکلتا ہے، اس سے دلوں سے کینہ ختم ہوتا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةِ، ایک وقت آئے گا میری امت پر سلام صرف اسے دیا جائے گا جس سے جان پہچان ہوگی، اجنبی کو سلام دینا بھی چھوڑ دیں گے کہ صرف جان پہچان والوں تک سلام محدود ہو جائے گا۔ اور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ جب دو ملتے ہیں مومن، جان پہچان ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان کے ہاتھ ابھی آپس سے جدا نہیں ہوتے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے دونوں کی بخشش کر دی ہے۔ مگر آج دیکھ لیں سلام صرف جان پہچان پہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی مطلب ہو تو سلام ہے، مطلب نہیں تو سلام بھی نہیں، جان پہچان پہ بھی نہیں سلام۔ اور جن سے کوئی دنیاوی اغراض وابستہ ہیں، دنیاوی مفاد ہے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کا، بس انہیں جھک جھک کے سلامیاں دی جا رہی ہیں، کسی شریف بندے کو تو کوئی سلام بھی نہیں دیتا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں رواج دو سلام کو، ایک دوسرے کو دعا دو گزرتے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم، کوئی جواب نہیں دیتا نہ دے۔ اور اس پر بھی حضور نے فرمایا نادان گھاٹے کا سودا نہیں، تو نے کسی کو سلام کہا اس نے جواب نہیں دیا تو تجھے رب کے فرشتے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ بھی علامت ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں پائی جا رہی ہے کہ بغیر جان پہچان کے سلام بھی چھوٹتا جا رہا ہے۔ 48ویں علامت وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ، اور ایک ترمذی شریف کی اور حدیث میں وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ، یہ لفظ بدلے معنی ایک ہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر، امت میری ہوگی مگر بچوں کو تعلیم میری نہیں دے گی، غیروں کی دے گی، کلمہ میرا پڑھیں گے، امت میری کہلائیں گے، مگر اولاد کی تربیت اور تعلیم کا انتظام غیروں کے ماحول کی روشنی میں کریں گے، تعلیم انگریزوں کی دیں گے، غیر مسلموں کی دیں گے، لباس غیر مسلموں کا، تربیت غیر مسلم کریں گے، ہوں گے میرے امتی، اور دین کے علاوہ ہر شے کی تعلیم کا رواج اور شوق ہوگا، مگر کوئی اپنے بچے کو عالم اور قاری اور حافظ نہیں بنانا چاہے گا، اس طرح ہو جائے۔ اب یہ جو بزرگ ہیں نا پرانے وقتوں کے، ابھی یہ برکت ہے ہمارے معاشرہ کی، یہ موجود ہیں، تو ان کا ذہن ابھی اسلامی ہے، چونکہ پرانے وقت کے نقش بھی ہیں ابھی یہاں، لیکن آگے جو نئی نسل آ رہی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے گھر کے ماحول کو کنٹرول نہ کیا اور اچھا اسلامی ماحول نہ دیا آنے والی نسلوں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں مہروں چودھریوں کے بچے چٹائیوں پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا دین نہیں سیکھتے، کہتے ہیں ہم چودھری اور ملک ہو کر ہم مصلی کے امام بن جائیں، انہیں آکورڈ لگتا ہے۔ کوئی چودھری ہو اور مسجد میں اذان دے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو شرم آتی ہے ہمیں۔ امیروں نے دین غریبوں کو بخش دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنی تڑپ ہے کہ میرے بچے عالم بن جائیں، شریعت کے عالم اور قاری بن جائیں، حافظ بن جائیں، کتنے لوگوں میں یہ تڑپ۔ ہماری میجارٹی اور اکثریت بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں بھیج کر انگریز کی وضع کرتا، انگریز کی تعلیم، بچہ جتنا زیادہ انگریز کے رنگ میں رنگ جائے گا گھر والے اتنا خوش ہوں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے بہت فارورڈ جا رہا ہے، قدم قدم پہ انگریزی بولنے لگ جائے، قرآن آئے نہ آئے کوئی غرض نہیں، نماز اس کی ٹھیک ہے کوئی غرض نہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں کہ ہر کوئی اس طلب میں ہوگا کہ میرے بچے کو دنیا کی تعلیم ملے، اور دین کی تعلیم لوگ اس سے صرف نظر کر لیں گے، اس سے اپنی توجہ ہٹا دیں گے، اور آج اکثریت کا حال یہ ہے۔
اس حد تک زوال آ چکا ہے، عالم کا بیٹا عالم نہیں بن رہا، پیروں کے بچے گدیوں پہ بیٹھے ہیں، پیروں کے بچے عالم نہیں بن رہے، کوئی سیاستدان بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، پیروں نے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا، عالموں نے مولویوں نے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا۔ جس ممبر اور محراب کا صدقہ جیتے رہے اور زندگی گزاری، اس رسول سے وفا نہیں کی، دین لٹتا رہا۔ اگر علماء بھی اپنے بچے رسول کے دین کے لیے پیش نہیں کریں گے تو چودھری کریں گے، غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ کریں گے۔ دیکھ لو، میں نام نہیں لیتا کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے، مگر دیکھ لو جہاں جہاں تم مرید ہو کہ ان کے بچے آگے عالم بن رہے، ان کی تو بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں جن پر ڈش انٹینے لگے 2-2 4-4، تاکہ کسی ملک کا کوئی چینل رہ نہ جائے بے غیرتی کا جو ہمارے بچے نہ دیکھیں۔ ایک بہت بڑا آستانہ ہے پنڈی کے قریب، ایک بزرگ محدث ہیں جو حضرت پیر میر علی شاہ کے دور کے تھے، وہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جن کی اولاد جب جاتے تھے ریل پہ قرآن رکھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی، آج ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے اور وہ انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان پیروں کے بچوں کی کوٹھیوں پر ڈش انٹینے لگے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا تھا اس امت پر ایک وقت آنے والا ہے کہ علاج کرنے والے خود بیمار ہو جائیں گے، جنہوں نے قوم کا علاج کرنا تھا وہ خود بیمار ہو جائیں گے۔ فرمایا قوم سے پہلے ان کے علاج کی ضرورت ہوگی۔ تاجدار کائنات کے دین کا نام لے کر زندگی بھر کھاتے رہے اور دین سے وفا کوئی نہیں۔ جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے تاجدار کائنات نے طائف میں پتھر کھائے تھے، اور یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں ممبر اور محراب سے بچے کس طرح ہٹا دیے گئے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ انگریز نے چال چلی تھی، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، انگریز کے اس خطے میں آنے سے پہلے کی بات۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑے بڑے نوابوں کے بچے مفسر قرآن بنے ہیں، بڑے بڑے اونچے خاندانوں کے بچے بڑے بڑے محدث بنے ہیں اور چٹائیوں پہ بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے ہیں۔ لیکن آج بڑے خاندانوں کے لوگ اپنے بچے کو عالم بنانا آکورڈ سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ امام بنے، ممبر کا خطیب بنے، بے عزتی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز کی جب یہاں حکومت آئی تو وہ چاہتا تھا مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، اس نے مل بیٹھ کے کچھ یہاں سے غدار خرید لیے اور ان کے ساتھ اس نے پلان کی، اس نے کہا یہ مسلمان اپنے معاشرے میں سب سے بڑھ کر کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی عزت کرتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا یہ اپنے استادوں کو مانتے ہیں، ایک تو وہ علماء جن سے یہ قرآن پڑھتے ہیں، شریعت پڑھتے ہیں، اور دوسرا جن کے ہاتھ پہ مرید ہوتے ہیں اپنے ان پیروں کو مانتے ہیں جنہیں شیخ کہتے ہیں، اور ان کے آگے خلیفے ہوتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں جنہیں خلافت ملتی ہے ان کے شیخ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو ایسا کرو کہ ان کے ذہن میں چونکہ استاد کا بڑا مقدس تصور ہے، تم ہر ٹیکسی چلانے والے کو، ہر ٹیکسی ڈرائیور کو استاد کہنا شروع کر دو، کہ یہ لفظ سنتے ہی جب ان کے سر جھک جاتے ہیں اس لفظ کو اتنا عام کر دو کہ اس کی عظمت ہی ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔ یہ غور کرنا۔ اچھا دوسرا، یہ اپنے پیروں کو شیخ کہتے ہیں، تم ہر ڈھول بجانے والے کو شیخ کہنا شروع کر دو۔ آرمی میں انہوں نے یہ چال چلی، بال کاٹنے والے کو خلیفہ کہنا شروع کر دو، تاکہ یہ لفظ سن کر جو تصور عظمت کا ان کے ذہن میں ہے، جب یہی لفظ 2-2 ٹکے کے لوگوں پہ بولا جائے گا، یہ استاد ہے، یہ خلیفہ ہے، یہ شیخ ہے، بال کاٹنے والا خلیفہ ہو جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ ان کی لفظوں کی عظمت ان کے ذہن سے نکل جائے گی۔
تقدس ختم ہو جائے گا. اور ان کے جو بڑے ہیں استاد وہ اوپر پگڑیاں اور نیچے شیروانیاں پہنتے ہیں. ان کے شیخ یہ ان کا لباس ہے, ان کے استادوں کا, ان کے پیروں کا. انہوں نے کہا کیا کرو, ہوٹلوں پہ بیروں کا یہی لباس بنا دو. غور کرنے کی ضرورت کہ وہ جو نوکر ہیں لوگوں کے آگے روٹی رکھتے ہیں, علماء کا لباس بہروں کو پہنا دیا جائے. اور پھر ایسا کرو کہ ان کے معاشرے میں جو کمی لوگ ہیں, کچھ تو ملک مار راجے مہاراجے ہیں, کچھ کو یہ کمی کہتے ہیں کہ وہ نیچ لوگ ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی نیچ نہیں, نیچ وہ ہے جس کا کردار نیچ, نیچ وہ ہے جس کا کردار نیچ. کردار نیچ ہو تو رسول کا سگا چچا بھی جہنمی ہے, ابو لہب. اور اگر کردار میں عظمت ہو تو کالا بلال بھی جنت کا مالک ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلام, انہوں نے کیا کیا, کمیوں کی لسٹ تیار کی. 21 یہ تاریخی شہادت ہے, 21 کمیوں کی لسٹ دے دی گئی کہ موچی, میراثی, نائی یہ سارے کمی ہیں اور یہ ان کے ہاں نیچ تصور کیے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ مسجدوں کے جو امام ہیں نا اور مسجدوں کے خطیب, انہیں بھی کمیوں کی لسٹ میں لے آؤ اور گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے اعلان کر دو کہ ہر مسجد میں بیٹھنے والا, ہم ہر مسجد کے نام 1 ایکڑ زمین کرتے ہیں, اس زمین کا جتنا اناج ہوگا وہ اسے دیں گے جو مسجد میں امامت کراتا ہے. بولے لوگ خوش ہوئے اس وقت کہ دیکھو انگریز ہو کر علماء سے تعاون ہو رہا ہے, مگر اس کی اندر چال نہیں دیکھی کہ اس نے علماء کو اس درجے سے کمیوں کی لسٹ میں لا دی. تو پھر کیا ہوا, جب کمیوں کی لسٹ میں آ گئے مصلی پہ بیٹھنے والے, ممبر پہ بیٹھنے والے, تو امام الانبیاء کے غلاموں, ملکوں, مہروں اور چودھریوں نے اپنے بچے رسول کے مصلی سے ہٹا لیے کہ اب ہمارے بچے مصلی پہ آ کر اور ممبر پہ آ کر کمی تصور کیے جائیں گے. اس طرح اس بدبخت نے چال چلی اور اونچے خاندانوں کے لوگ مصطفیٰ کی چٹائیوں سے ہٹ گئے. یہ ایک لمبی کہانی ہے. میں انشاءاللہ انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک پہ آپ کو سمجھاؤں کس طرح ہمیں ذلیل کر دیا گیا, کس طرح ہماری پگڑیاں چھین لی گئی, کس طرح ہمارے لباس کی توہین کی گئی, کس طرح ہمارے ٹائٹل ہم سے چھین کر ان کی تذلیل کی گئی. لیکن ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل عزت حضور کی چاکری میں ہے, اصل عزت حضور کی نوکری میں ہے, اصل عزت دین اور شریعت کے علم میں ہے. اللہ پاک حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ہوئی تو انشاءاللہ اگلی علامتوں پہ واپسی پہ گفتگو کریں گے.